اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو مطہرات میں چل رہی تھی اور اب ہم بعض چیزوں کی فراغت کے بعد یعنی ہم نے بیان کیا پانی کس طریقے سے پاک کرتا ہے، کس چیز کو پاک کرتا ہے اور کس چیز کو کس طریقے سے پاک کرتا ہے، کیا اس کے شرائط ہیں۔ پھر ہم نے آفتاب اور زمین کو بیان کیا، زمین کے بارے میں بتایا زمین کن چیزوں کو پاک کرتی ہے اور کیا اس کے شرط و شروط ہیں۔ پھر بتایا آفتاب کے بارے میں کہ آفتاب کن چیزوں کو پاک کرتا ہے، کن شرائط کے ساتھ پاک کرتا ہے، یہ سب ہم نے گفتگو کی۔ پھر بتایا اسلام کسے پاک کرتا ہے، کیسے پاک کرتا ہے، وہ ہم نے بتایا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں وضو کے بارے میں۔ وضو کہ جو ہم طہارت بدن و لباس کے بعد مثلا اب ہم وضو کے بارے میں یعنی جس طریقے سے یعنی سب سے پہلے یعنی انسان کے لیے ہے کہ اس کا بدن پاک ہو نماز کے لیے یا لباس پاک ہو، تو اسی طریقے سے جو انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ وضو کرے۔ جی جیسے کہ مولا عز و جل اپنی کتاب عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یعنی مولا عز و جل اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز پڑھنا چاہو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ تو تم اپنے چہروں کو دھو، اپنے چہرے کو دھو۔ فَاغْسِلُوا یعنی دھو، وُجُوهَكُمْ اپنے چہروں کو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو دھو، یعنی چہرے کو دھو اور ہاتھوں کو دھو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور تم سر کا مسح کرو اور پیروں کا مسح کرو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ کعبین یعنی جو جگہیں پیر کی اٹھی ہوئی یعنی جہاں تک پیر کی جگہ اٹھی ہے، پیر کا اٹھا ہوا حصہ ہے یعنی پیر کے اوپر کے حصے تک آپ مسح کرو، سر کا مسح کرو اور پیروں کا مسح کرو۔ یعنی آیہ کریمہ آیہ مبارکہ صاف ہے، واضح ہے کہ وضو کے طریقے کے بارے میں، اور دوسرے یہ کہ وضو کے واجب ہونے کے بارے میں کہ جب مومن انسان نماز کے لیے آمادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، یعنی چہرے کو دھوئے اور ہاتھوں کو دھوئے اور اس کے بعد سر کا مسح اور پیر کا مسح۔ صراحتاً یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے، پیروں کو دھونا نہیں ہے بلکہ پیروں کا مسح کرنا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے اشتباہ کیا ہے، اب وہ جان کے کیا ہے، ظاہر ہے جانے کے کیا ہے، قرآن کی آیت تو صراحت کے ساتھ ہے، وضاحت کے ساتھ ہے کہ پیروں کا مسح ہے، پیروں کو دھونا نہیں ہے۔ یعنی جیسے برادران اہل سنت نے اس مسئلے میں یعنی پیروں کو دھوتے ہیں ہم لوگ، تو دھونا نہیں ہے، پیروں کا مسح ہے، کیونکہ جو دھونے کا بیان ہے مولا عز و جل کا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق، یعنی فاغسلوا یعنی دھو، وجوہکم اپنے چہروں کو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق اپنے چہروں کو دھو اور اپنے کسے دھو، ہاتھوں کو دھو۔ دھونے کی بات تمام ہو گئی، اب کیا شروع کیا، وَمَسَحُوا اور تم مسح کرو۔ انشاءاللہ آپ لوگ عربی پڑھ رہے ہیں
اور گرامر بھی پڑھ رہے ہیں. یہ باتیں سب آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. ومسحو کون سا فعل ہے؟ فعل امر. ومسحو فعل امر ہے. ہاں غلام علی، ومسحو اور فغسلو یہ بھی فعل امر ہے. فغسلو یعنی دھو، ومسحو یعنی مسح کرو. جی تو غسل کی بات تمام ہوگی. فغسلو دھونے کی بات. فغسلو وجوہ، وجوہ یعنی چہرے، وجہ چہرہ، اور وجوہ یعنی چہرے، یعنی تمام مومنین سے خطاب ہے چونکہ، تو اپنے چہروں کو دھو. اور ایدی یعنی ہاتھ، ید مانے ہاتھ، یدن ہاتھ، اس کی جمع ایدی یعنی اپنے ہاتھوں کو دھو. تو چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو دھو. الا مانے تک ہے، یہ 7 مرافق یعنی کونیوں تک دھو. صحیح ہے، یعنی کونیوں سمیت دھو. تو اب ومسحو برؤوسکم وارجلکم، تو یعنی دھونے کا مسئلہ تمام ہو گیا. اب مسئلہ جو ہے وہ کہنے کا ہے، اب مسئلہ ہے مسح کا. یعنی ہماری مقصود یہاں فی الحال جو ثابت کرنا ہے یا بتانا ہے وہ دھونے کے مسئلے کو بتانا ہے. اب بعد میں پھر مسئلہ آئے گا، مثلا کونیے کہاں تک دھوئیں، یہ کہاں سے دھوئیں، کدھر سے دھوئیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بعد کی بات ہے. لیکن قرآن کریم نے کیا کہا؟ دھو ہاتھوں کو اور چہرے کو دھو. اور دھونے کی بات تمام ہو گئی. اور اب کیا ہے؟ ومسحو مسح کرو. کہنے کا اپنے سر کا، برؤوسکم یعنی سر کے بعض حصے کا. تو برؤوسکم یعنی سر کے بعض حصے کا مسح کرو. تو یہاں بات شروع کیا مسح کی، دھونے والی بات تو تمام ہو گئی، اب پھر مسح کی بات شروع ہوئی ہے. تو اپنے سر کا مسح کرو بعض حصے کا. جی برؤوسکم وارجلکم، اور اپنے پیروں کا مسح کرو. کیونکہ وارجلکم وامسحو برؤوسکم وارجلکم، یہ ارجلکم دونوں طرح صحیح ہے، اور دونوں طرح مسائی صادق آتا ہے. دونوں طرح، چاہے ارجلکم پڑھے یعنی نحوی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، اگر آپ اسے آگے جائیں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں اعتبار سے ومسحو مسح کرو، برؤوسکم یعنی سر کا. تو بے رؤوسکم چونکہ بے جار اور رؤوس مجرور، تو اس کی وجہ سے زیر آیا ہے رؤوس کو، رؤوسکم بے کی وجہ سے. تو وہ ارجلکم بھی پڑھ، یعنی عطف ہو رہا ہے کس پر؟ رؤوس پر. ارجلکم عطف ہوگا کس پر؟ رؤوس پر، واو عاطفہ. اور یہ اچھا اگر جو ہے وہ آپ کہیں کہ نہیں ہم تو منصوب پڑھیں گے یعنی ارجلکم پڑھیں گے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ومسحو ہے. ومسحو اور مسح کرو کہنے کا برؤوسکم. تو برؤوسکم کا مسح جو ہے وہ رؤوس تو مجرور یوں ہوا ہے، اصل میں منصوب ہی ہے، وہ مقدر اصلا منصوب ہے، لیکن بے کی وجہ سے وہ مجرور ہوا ہے. کیونکہ بے آ گئی تو زیر دے دیا گیا برؤوسکم، لیکن اصل میں کیا ہے؟ وہ منصوب ہے، مفعول ہے. ومسحو رؤوسکم یعنی، لیکن چونکہ بے کی وجہ سے، بے رؤوس کی وجہ سے وہ مجرور ہوا ہے. تو اگر آپ اسے کہیں کہ نہیں جو ہے وہ ارجلکم ہی پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے. ومسحو پہ جو ہے وہ یعنی ومسحو فعل امر اور ارجلکم جو ہے منصوب، مفعول یعنی، اور مفعول منصوب ہوتا ہے. تو دونوں طرح صحیح ہے، چاہے بے رؤوسکم و ارجلکم پڑھ لیجئے تو بھی مسائی ثابت ہوتا ہے، اور آپ جو ہے ومسحو بے رؤوسکم و ارجلکم بھی پڑھ لیجئے تو بھی مسائی ثابت ہوتا ہے. کیونکہ آپ عطف جو کریں گے وہ کس پہ کریں گے؟ آپ سب سے پہلے کسی قریب والے کو سمجھ جائے گا کہ قریب والے کو چھوڑ کے آپ دور والے پہ جو ہے وہ جائیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم تو فغسلو کا لے جا رہے ہیں، اسے پلٹا رہے ہیں فغسلو کی طرف، یعنی ارجلکم یعنی فغسلو ارجلکم. بھائی بیچ میں ومسحو آ چکا، اگر آپ کو جو ہے وہ زبر بھی پڑھنا ہے، منصوب بھی پڑھنا ہے آپ کو جو ہے، تو آپ کو ومسحو پہ پلٹانا ہے اس کو، نہ کہ جو ہے ومسحو چھوڑ کے آپ جو ہے وہ دور کود جائیں گے پہلے والے پہ. الاقرب فالاقرب اولئک المقربون، اقرب دیکھے جاتے ہیں، قریب ترین دیکھے جاتے ہیں. تو قریب ترین جو ہے وہ فتح کے اعتبار، نصب کے اعتبار سے بھی ومسحو ہے. اگر آپ کو ارجلکم پڑھنا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، پڑھیے، لیکن آپ یہ نہیں کہ ومسحو چھوڑ کر فغسلو پہ آپ پلٹیں گے، کیونکہ ومسحو موجود ہے بیچ میں. کس عنوان سے آپ پلٹ رہے ہیں فغسلو کی طرف؟ پہلے آپ ومسحو کو چھوڑ کے جو برابر میں بیٹھو تو چھوڑ دیجئے، پڑوسی کا ختم ہو گیا، پڑوسی کو چھوڑ دیجئے اور دوسروں کو جو ہے وہ یاد کیجئے. یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ گھر میں بھوکا بیٹھا ہو اور آپ باہر خیرات کر رہے ہو، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کو منصوب بھی پڑھنا ہے، منصوب مان کر، مفعول مان کر منصوب پڑھنا ہے تو ومسحو کا مفعول ہے یہ. ومسحو برؤوسکم، چونکہ رؤوس کو تو مجرور بے کی وجہ سے پڑھا گیا ہے، چونکہ پورے سر کا مسح نہیں ہے، بعض حصے کا مسح ہے. بے لائے گئے برؤوسکم
اور اب اگر آپ جو ہے وہ ارجلکم پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، بے یعنی رؤوسکم پہ جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں، عطف کر رہے ہیں. اور اگر آپ جو ہے وہ ارجلکم پڑھیں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ممسوح کا مفعول ہے یہ صحیح، اور عطف ہو رہا ہے ممسوح کی وجہ سے، اور عطف ہو رہا ہے یہ کس پر، محل پر، چونکہ یہ محلن منصوب ہے رؤوسکم بھی، یعنی ومسحوا رؤوسکم بے کی وجہ سے مجرور ہوا ہے تو محلن منصوب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اگر آپ عطف کر رہے ہیں تو بھی یہ یعنی مفعول پر ہی منصوب ہوگا، عطف ہوگا، اور ومسحوا کی طرف، ومسحوا کی وجہ سے، نہ کہ فاغسلوا کی وجہ سے. جی تو آج ہم وضو کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ ہماری گفتگو مقدمتاً تھی، مقدمے کے اعتبار سے تھی کہ قرآن کریم میں مولا عز و جل نے وضو کے بارے میں کیا فرمایا ہے. کہہ رہے ہیں وضو بعض پس از فراگیری اولین مقدمہ نماز، مقدمہ نماز کو حاصل کرنے کے بعد، لینے کے بعد، سمجھنے کے بعد، یعنی مقدمہ یعنی پاک کردن بدن و لباس، یعنی بدن اور لباس کے پاک کرنے کے بعد، از آلودگی ہا گندگی سے، نجاست سے، بیان دومین مقدمے ہم دوسرے مقدمے کو بیان کرتے ہیں. یعنی پس از فراگیری اول مقدمہ نماز، نماز کے پہلے مقدمے کو بیان کرنے کے بعد یا جاننے کے بعد، پہلا مقدمہ یعنی پاک کردن بدن و لباس، یعنی بدن اور لباس کو پاک کرنے کے بعد کس چیز سے، گندگی، نجاست سے، آلودگی سے، بیان دومین مقدمے دوسرے مقدمے کو بیان کرتے ہیں. اور دوسرا مقدمہ کیا ہے، وہ وضو ہے، یعنی ہم دوسرے مقدمے کے بیان میں ہیں. دوسرا مقدمہ کیا ہے، وضو. کہہ رہے ہیں نماز گزار باید، نمازی کو چاہیے، یعنی جو انسان نماز پڑھ رہا ہے، جو انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز گزار، نماز پڑھنے والا، یعنی یہ مقصود کیا ہے، جو انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے. نماز گزار باید، نماز پڑھنے والے انسان کو چاہیے، یعنی جو انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے اسے چاہیے قبل از انجام نماز، نماز کو انجام دینے سے پہلے، یعنی نماز کو پڑھنے سے پہلے، وضو گرفتے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. جو انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ وضو گرفتے، وضو کرے. وہ خود را برائے انجام عبادت بزرگ آمادہ کنات، اور اپنے آپ کو اس عبادت عظیم کے لیے آمادہ کرے، اس عبادت بزرگ کے لیے آمادہ کرے. کہہ رہے ہیں کہ ان عبادت بزرگ آمادہ کنات، انسان کو چاہیے کہ اس عظیم عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے. در برخی از موارد ہم بایات، بعض مقامات پر چاہیے، یعنی بعض مقامات پر کیا کیا جاتا ہے، وضو کیا جاتا ہے، اور بعض مقامات پر غسل کیا جاتا ہے. یعنی بعض مقامات پر انسان کو چاہیے، یعنی ہر وقت، بعض کیا، یعنی نماز سے پہلے انسان کے لیے وضو ضروری ہے. اب کہہ رہے ہیں بعض مقامات پر غسل بھی کرنا ہوتا ہے. اگر انسان کے لیے غسل ضروری ہے تو پھر اسے غسل کرنا ہوگا. یعنی تمام بدن را بشوید و ہرگاہ نہ تواند وضو بگیرد یا غسل کند، یعنی غسل کرنا یعنی پورے بدن کو انسان دھوئے گا، ایک خاص طریقہ ہے، خاص طریقے کے ساتھ دھوئے گا. وہ ہرگاہ نہ تواند، اور وہ جہاں پر جو ہے وہ غسل نہ کر سکتا ہو یا وضو نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے باید بجائے ان عمل دیگرے بنام تیمم انجام دہد. اور جب انسان وضو یا غسل نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وضو اور غسل کے بدلے تیمم کو انجام دے. کہ در این درس و درس آئندے بحکام ہر ایک آشنا خواہد شود، کہ جس کے بارے میں ہم اس درس میں اور آنے والے دروس میں انشاءاللہ ہم ان کے احکام کے بارے میں بیان کریں گے. دربرخی یعنی کبھی، از موارد ہم باید، کبھی چاہیے،
کبھی ضروری ہوتا ہے کیا؟ غسل کا کرنا، یعنی وضو کرنا تو ضروری ہے ہی نماز سے پہلے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے غسل ضروری ہوتا ہے، یعنی تمام بدن کا بشویات، یعنی غسل یعنی تمام بدن کو دھوئے، یعنی دھونا صرف دھونا نہیں ہے کہ آپ جائیے غوطہ لگائیے، یا غسل کا مطلب نہیں آپ جائیے حمام میں پانی ڈال کے چلائیے، نہیں، اس کا خاص طریقہ ہے، وہ آئے گا انشاءاللہ، جی خاص طریقہ جسے غسل کہا جاتا ہے، یعنی تمام بدن کا بشویت، یعنی تمام بدن کو آپ دھوئیے، وہ ہرگاہ نہ تمانت، اور ہرگاہ یعنی جہاں پر بھی، گاہ یعنی جگہ، ہر یعنی تمام، جہاں پر بھی نہ تمانت آپ نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا کہ آپ وضو کریں جہاں پر آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، ہرگاہ نہ تمانت، جہاں آپ نہیں کر سکتے وضو بغیرت کہ وضو کریں، یا غسل کند، یا غسل کریں، باید بجائے ان عملیتی کرے، چاہیے کہ اس کی جگہ پر ایک دوسرا عمل انجام دے، بنام تیمم، جس کا نام تیمم ہے، انجام دیں یعنی تیمم کریں، یعنی جب آپ وضو یا غسل نہ کر سکتے ہوں، پانی نہ ہو یا مجبوری ہو، استعمال میں خطرہ ہو وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تیمم کریں، کہ در ان درس کیا جس کو ہم اس سبق میں و درس آئندے اور آنے والے سبق میں بھی بحکام ہر ایک آشنا خواہش شد، ہم اس کے ہر ایک کے احکام سے آپ کو آشنا کریں گے، کہ وضو کیسے ہوتی ہے اور غسل کیسے ہوتا ہے اور تیمم کیسے کیا جاتا ہے، ہم اس کو ان سب سے آپ کو آشنا کریں گے۔ ہم یہیں پر آج اس درس کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کیسے کی جاتی ہے، اور وضو کس طرح کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس میں کیا ہوگا، اور چہرہ کتنا دھلے گا، کہاں سے دھلے گا، کہاں تک دھلے گا، یا مثلا ہاتھوں کو کتنا دھویا جائے گا، کہاں سے دھویا جائے گا، کیسے دھویا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہے، پھر سر کے مسح کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ سر کا مسح کتنا ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، کیا مقدار ہے اس کی، کیسے ہوتا ہے، پھر پیروں کا مسح کس طرح ہوتا ہے، کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہے اس کا، وہ طریقہ انشاءاللہ آپ کو وضو کے بیان میں ابھی کل انشاءاللہ بتایا جائے گا، کیونکہ اب وقت تنگ ہو گیا، یعنی وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تقریباً، تو لہٰذا ہم آج اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور باقی کل انشاءاللہ وضو کے طریقے میں بیان کیا جائے گا، وضو کے طریقے کو بیان کیا جائے گا، اور اس کا طریقہ سمجھایا جائے گا کہ کون سا عمل یا فعل کس طرح انجام دیا جائے گا، چہرے کا دھونا ہو یا ہاتھوں کا دھونا ہو یا سر کا مسح ہو یا پیر کا مسح ہو۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سیجی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ اگر کوئی چیز نہ سمجھے ہوں تو پوچھ سکتے ہیں۔